السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم بات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہونے کے بالکل قریب ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہم سبھی کو یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی کے اندر عطا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے کے اندر سجدے کرنے کی توفیق بخشی، عبادت کرنے کی توفیق بخشی، اور تراویح، روزہ اور نوافل پڑھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ بغیر اللہ کی توفیق، بغیر اللہ کے فضل کے یہ ہم سے ناممکن تھا۔ اللہ نے ہی ہمیں ہمت دی کہ ہم روزہ رکھیں، ہم تراویح پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ یہ جو بھی ہم نے عبادتیں اس مہینے کے اندر کی، یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے کی۔ بغیر اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب جب یہ مہینہ، مبارک مہینہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، تو اب ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نیک عمل کی توفیق دے اور جب وہ تکمیل کے قریب پر ہو تو اس کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اب ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان پر 2 طریقے سے حملہ کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے دونوں طریقے کو بیکار کرنا ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ بالکل ختم ہونے والا ہے تو اب ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ شیطان جو 2 طریقے سے انسان کے عمل کو خراب کرتا ہے، اس میں ایک طریقہ ہے تکبر۔ شیطان انسان کے اندر تکبر ڈالتا ہے، وہ اس کو جتلاتا ہے، اس کے دلوں کے اندر، انسانوں کے دلوں کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تو نے فلاں کام کیا، تو نے نماز بھی پڑھی، تو نے روزہ بھی رکھا، تو نے تراویح بھی پڑھی، تو نے اتنے قرآن کریم رمضان کے اندر ختم کیے، تو نے 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کی، تو نے تہجد بھی پڑھی۔ انسان کو تکبر کے بالکل راستے پر لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، گویا کہ اس کی ساری عبادتیں بیکار اور رائگاں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میری کیا مجال تھی، میری کیا ایک کوشش تھی، اور میری کیا ہمت تھی کہ میں تیری عبادت کرتا۔ یہ تو نے مجھے پسند کیا، تو نے مجھے اس قابل سمجھا، تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اس عبادت کو کروں، لہٰذا تو نے توفیق بخشی تو میں نے کیا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرے تو یہاں شیطان کا ایک داؤ فیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، جب ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو شیطان کا داؤ فیل ہو جاتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام استغفار کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت اس طریقے سے نہ کر سکے جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق تھا، جو اس عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ یقیناً ہم سے تیری عبادت کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کچھ کمیاں ہوئی ہوں گی، اے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے اور انہیں قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے جیسی بھی تیری عبادت کی، تیری محبت کے اندر عبادت کی، تو اسے قبول فرما، اور میری کوتاہیوں کو، میری لغزشوں کو، میری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ تو دوسرا کام استغفار کرنا ہے، یعنی اپنی لغزشوں کا کفارہ ادا کرنا ہے توبہ کے ذریعے۔ یہ دوسرا کام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے اندر مایوسی ڈالتا ہے، وہ اسے نا امید کرتا ہے کہ آپ نے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ چغلی بھی کی، غیبت بھی کی، فلمیں بھی دیکھی، برائیاں بھی کی، میوزک بھی سنا، اور نہ جانے طرح طرح کی غلطیاں آپ نے عبادت کے ساتھ کی، تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ کیا آپ کے ایسے روزے قبول ہوں گے؟ کیا آپ کی ایسی عبادت قبول ہوگی؟ ایسا احساس شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے، گویا کہ اس کی عبادت کو بالکل بیکار کر دیتا ہے۔ اور اسلام کے اندر اللہ کی رحمت سے نا امیدی بھی ایک کفر ہے، اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہمیں عبادت کرنے کے بعد اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، تیری محبت میں کی، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ لہٰذا شکر اور استغفار کے ذریعے اپنی عبادت کو قبول کروانا ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے مزید یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی تمام عبادتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔